عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم. ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ تم ہی تو ہو، تقتلون انفسکم، جو اپنے آپ کو قتل کرتے رہتے ہو آپس میں، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی میں سے بعض لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ان کے مقابلے میں دشمن کا ساتھ دیتے ہو گناہ اور سرکشی کے ذریعے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى، اور اگر یہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں، تفادوہم، تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ ان کا نکالنا ہی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو تمہارے اندر تم میں سے جو شخص یہ سب حرکتیں کرے گا اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہوگا، الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ اس کو دنیاوی زندگی میں ذلیل کیا جائے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو بڑے سخت عذاب کی طرف پھیر دیا جائے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو بیچ دیا ہے آخرت کے مقابلے میں، یا دنیا کو خرید لیا ہے آخرت کے مقابلے میں. فلا یخفف عنہم العذاب، پھر ان پر عذاب کے معاملے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. یہ دو آیتیں ہیں. گزشتہ جو آیت آخری میں آئی تھی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ جس میں یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کا تذکرہ تھا کہ ان سے کیا عہد و پیمان ہوئے تھے اور ان سے کیا اللہ پاک نے وعدے کیے تھے، اس کا بیان تھا. اس میں ایک یہ تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون دماءکم، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون انفسکم، اور تم اپنے میں سے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم، تم نے اس کا اقرار کیا. وانتم تشہدون، تم خود اس کے گواہ ہو، لیکن تمہاری حرکتیں کیا ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کیا ہیں
اور تمہاری حرکتیں اور تمہارے عمل کیا ہیں؟ کہتے ہیں ثم انتم ہؤلاء، ایک طرف تو تم نے اللہ سے وعدہ کیا، اس پر اس کا اقرار کیا، اس پر خود گواہ ہو، پھر تم ہی لوگ اپنے لوگوں کو آپس میں قتل کر دیتے ہو، تو اللہ سے کیے ہوئے ایک وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تمہیں میں سے بعض لوگوں کو گھروں سے نکال دیتے ہو، تو یہ اللہ سے کیے ہوئے دوسرے وعدے کی خلاف ورزی ہوئی۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اگر دشمن تمہارے اپنے لوگوں میں سے کسی پر حملہ کرے تو تم اس کا ساتھ دیتے ہو، اور گناہ اور سرکشی کے ساتھ اس کے ساتھی بن جاتے ہو۔ اور یہ تیسری خلاف ورزی، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے اپنے قبیلے والے، تمہارے اپنے لوگ جب قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو پھر تم خود ہی ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑا دیتے ہو۔ یہ چوتھی چیز ہے۔ تو اس تضاد والی زندگی کو اللہ نے بیان فرمایا، اور اصل میں اس پوری آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک تاریخی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ یہ آیت میں نے اس کا خلاصہ تو سنا دیا، اب ایک تاریخی حقیقت کو سمجھ لیجئے، یہ آیت پوری ذہن میں بیٹھے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے۔ مدینہ پاک اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے اس کا نام تھا یثرب، اب حضور کے آنے کے بعد اب اس کا نام مدینۃ الرسول ہو گیا، جس کو ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں یا مدینہ طیبہ کہتے ہیں۔ حضور نے منع کر دیا کہ اب کوئی مدینہ کو یثرب کہہ کر نہ بلائے، اس لیے کہ اب نام مدینہ ہو گیا ہے۔ تو مدینہ میں جب حضور تشریف لائے ہجرت کر کے، وہاں 4 قبیلے تھے، 2 قبیلے یہودیوں کے تھے اور 2 قبیلے بت پرستوں اور مشرکین کے تھے۔ یہودیوں کے 2 قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور بت پرستوں کے 2 قبیلے، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ یہ 4 قبیلے مدینہ میں تھے، اور آپس میں ان کی لڑائیاں اتنی ہوتی تھی کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے 100 سال تک لڑتا تھا۔ اب یہ کیسے لڑائی ہوتی تھی؟ تو جیسے ہمارے اپنے پاس ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی سے اختلاف رکھتا ہو تو مرتے ہوئے وصیت کر کے جاتا ہے کہ دیکھو میری فلاں سے لڑائی ہے، تم اس لڑائی کو برقرار رکھنا، کہیں صلح صفائی پر نہ آ جانا، کمپرومائز نہ کر لینا۔ مرتے ہوئے وہ اسے وصیت کرتا، جو دوسری نسل میں اس کو منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب وہ جو دوسری نسل بڑی ہوگی تو وہ تیسری نسل کو کہتی کہ ان سے ہماری خاندانی لڑائی ہے، تم اس کو برقرار رکھنا، اگر تم صلح صفائی کر لو گے تو ہمارے خاندان کی عزت چلی جائے گی، اگر ہم جھکیں گے، ہم دبیں گے تو ہمارے خاندان کی عزت چلی جائے گی۔ تو یہ ایک زمانہ جاہلیت کا مدینہ منورہ میں رہنے والے ان قبیلوں کا معاملہ تھا۔ حضور آئے تو حضور نے آ کر سب سے پہلے ان کی آپس کی لڑائیاں ختم کی، ان کی آپس کی لڑائیوں کو ختم کر دیا، اور آپس کی جو لڑائیاں ختم ہوئی وہ اس انداز میں ختم ہوئی کہ حضور نے صلح کروا دی اور صلح کا معاہدہ لکھوا دیا کہ اب اوس اور خزرج آپس میں نہیں لڑیں گے، بنو قریظہ اور بنو نذیر آپس میں نہیں لڑیں گے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے قبیلے تھے، اور یہودیوں کی ایک تاریخی سچائی ہے کہ یہودی جب بھی کسی جگہ لڑائی کرتے ہیں تو ان کا ایک گروہ ایک طرف چلا جاتا ہے اور دوسرا گروہ دوسری طرف چلا جاتا ہے کہ اگر یہ ہاریں گے تو ان کو ادھر بلا لیں گے، اور اگر یہ ہاریں گے تو ان کو ادھر بلا لیں گے۔ تو یہودی آپس میں اپنے آپ کو تقسیم کر لیتے ہیں کہ ایک جھتہ ان کی طرف چلا جائے اور ایک جھتہ ان کی طرف چلا جائے، جب دونوں میں جو بھی جیتے گا تو ہمارے کچھ نہ کچھ افراد تو ان کے ساتھ رہیں گے، تو ہم بقیہ کے لیے راستہ صاف کریں گے۔ یہ ان کی ہمیشہ کی پالیسی رہی ہے، اس لیے نہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ آپس میں دشمن نہیں ہیں، یہ تو صرف موقع پرست ہوتے ہیں، تو جیسے جب موقع ملتا ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ مدینہ میں جب اوس اور خزرج کی جو لڑائی ہوتی تھی، یہ اصل میں یمنی قبیلے تھے۔ اوس اور خزرج جو تھے یہ یمن سے آنے والے قبیلے تھے۔ بخت نصر کے ساتھ جو لوگ آئے تھے
ان لوگوں میں سے کچھ یہاں رہ گئے، پھر وہ نسل ان کی چلتی چلی گئی۔ تو ان کی لڑائیوں میں اوس کی طرفداری کرتے تھے کون؟ بنو قریظہ، اور خزرج کی طرفداری کرتے تھے بنو نذیر۔ جب بھی لڑائی ہوتی تو بنو قریظہ اوس کی طرف چلے جاتے اور بنو نذیر خزرج کی طرف چلے جاتے۔ لڑائی ہوتی صرف ہماری طرح پتھر لاٹھی نہیں چلتی، بلکہ وہاں کی لڑائی میں باضابطہ تیر و تلوار چلتے تھے، لوگ قتل ہوتے تھے، قتل و غارت گری ہوتی تھی، خون بہتا تھا اور لوگ مرتے تھے، گھر ویران ہوتے تھے، اور گھروں کی ویرانی کے بعد میں پھر اس کو باضابطہ طور پر ان کے مال و دولت پر قبضہ کیا جاتا، ان کو لوٹا جاتا، اور پھر اس پورے علاقے پوری جگہ کو تباہ کر دیا جاتا۔ ہوتے اپنے قبیلے کے تھے، لیکن مال کی ہوس اور مال کی حرص میں وہ اپنوں کا بھی خیال اور لحاظ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب اس پورے سینیریو اور پس منظر کو ذہن میں رکھیں، اب آیت کو دیکھیں، بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دونوں جھگڑتے تھے اوس اور خزرج کے واسطے، لیکن جب بنو نذیر کمزور پڑتے اور بنو قریظہ بھاری پڑتے تو بنو نذیر کے جو قیدی بنو قریظہ پکڑ کر لے جاتے تو یہ انہی اپنے پیسے لگا کر کے بنو نذیر کے قیدیوں کو چھڑا دیتے تھے۔ یہ عجیب ان کا معاملہ، لڑتے انہی سے تھے لیکن قید میں جب آ جاتے تو پھر اس کو دوبارہ چھڑا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس تضاد بیانی کو، ان کے اس مخالف رویے کو کہ کبھی یہ کرتے ہیں کبھی یہ کرتے ہیں، جن سے لڑ رہے ہیں انہی کو چھڑانے جا رہے ہیں، تو یہ یا تو سراسر سنگ ہو جا یا موم ہو جا، کہ دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، کہ آدمی دو چہرے والا نہ ہو، آدمی اپنے ایک موقف پر قائم رہے، یا تو پتھر بن جاؤ یا موم بن جاؤ۔ اگر پتھر بن رہے ہو تو مضبوط رہو، موم بن رہے ہو تو جہاں چاہے وہاں پگھلتے چلے جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کو 4 طرح کے حکم ملے تھے۔ پہلا حکم یہ ملا تھا یہودیوں کو کہ ایک تو تم آپس میں جھگڑو گے نہیں، تم نے مخالفت کی، بنو قریظہ والوں نے بنو نذیر والوں کے ساتھ اور بنو نذیر والوں نے بنو قریظہ والوں کے ساتھ جھگڑا کر کے اللہ کے حکم کو توڑا۔ دوسری بات یہ کہ تم بنو قریظہ بنو نذیر آپس میں لڑائیوں میں ایک دوسرے کو گھروں سے نکال دیتے تھے، جبکہ تم کو اس سے منع کیا گیا تھا، یہ تمہارے لیے حرام تھا، تم نے اس کی بھی خلاف ورزی کی۔ تیسرا کہا کہ جب بنو نذیر پر یا یوں سمجھیے کہ اوس پر اگر خزرج والے حملہ کرتے تو تمہاری عقل مندی تو یہ تھی کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر الگ بیٹھے رہتے، لیکن نہیں، بنو قریظہ والے بنو نذیر والوں کو ابھاڑتے کہ تمہاری طرف سے لڑنے والے آ رہے ہیں، چلو آ جاؤ تم بھی میدان میں۔ وہ ان کو میدان میں اتارتے، ادھر سے یہ میدان میں اترتے اور جھگڑا کرتے۔ تو گویا کہ دشمنوں کا ساتھ دینا، مخالفین کا ساتھ دینا، حملہ آوروں کا ساتھ دینا، یہ بھی یہودیوں کی سازش تھی اپنے ہی قبیلے والوں کے خلاف۔ تو تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تیسری جرم ان کا یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی بھی خلاف ورزی کرتے تھے کہ اپنے لوگوں کا ساتھ دو، یہ اللہ کا حکم تھا لیکن یہ دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے۔ چوتھا حکم یہ تھا کہ کہیں بھی اگر کوئی یہودی بنی اسرائیل کا قیدی نظر آئے یا کوئی باندی نظر آئے تو اپنی رقم لگا کر کے اس کو آزاد کروا دینا، یہ چوتھا حکم تھا۔ تو اس چوتھے حکم پر عمل کرتے تھے، 3 کا انکار کرتے تھے، چوتھے کو مانتے تھے۔ اب لوگ جب ان سے پوچھتے کہ بھئی ماننا ہو تو پورا مانو، یہ سب چیزیں چھوڑ کر ایک کیوں مان رہے ہیں، تو کہتے کہ نہیں، ہمارا بنو قریظہ والے کہتے کہ ہمارا اوس کے ساتھ تعلق ہے، ہماری دوستی ہے، اور یہ کہتے کہ ہمارا خزرج کے ساتھ تعلق اور دوستی ہے، لہٰذا ہم تعلق اور دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے لڑائی کر لیتے ہیں۔ تو ایسی تضاد بیانی اور ایسے پاگل پن کی ان کی ذہنیت کو اللہ نے یہاں آشکارا کیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، آگے اللہ نے پوچھا ہے، یہ بڑی خطرناک آیت ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ تم کتاب یعنی تورات کے بعض احکام کو تو مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ یہاں ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارے لیے جو کتاب ہے یعنی قرآن پاک، کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے 4 میں سے ایک حکم کو مانتے ہیں، بقیہ 3 کا انکار کر دیتے ہیں؟
اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، ہم پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، ہم رکھ لیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دو، ہم دے لیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ حج کرو، استطاعت کے وقت میں لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ سود نہ کھاؤ، ہم احتیاط نہیں کرتے، اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ رشوت نہ لو، ہم احتیاط نہیں کرتے، اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، ہم فکر نہیں کرتے، اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ زبان کو غیبت سے بچا لو، ہم پرواہ نہیں کرتے، اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ چغلی سے بچاؤ، الزامات سے بچاؤ، تہمتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایک مسلمان کی کردار کشی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضور نے کعبے کو دیکھ کر یوں کہا تھا کہ اے کعبہ میرے نزدیک تو سب سے زیادہ محترم ہے، لیکن ایک ایمان والے کا دل میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے، لیکن اس پر بھی چھڑیاں چلا دی جاتی ہیں، اس پر بھی الزامات کی بارش برسائی جاتی ہے، تو یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، بعض چیزوں پر ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ جو اپنے من کو جو لگتا ہے اس کو لے لیتے ہو، اور جو عمل اپنے لیے بھاری نظر آتا ہے اس کا انکار کر دیتے ہو، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جب یہودیوں کو اللہ نے پھٹکار لگائی تو پھر ہمارے لیے بھی یہ پھٹکار ہے۔ ان کو اگر ڈانٹا گیا تو ہمیں بھی ڈانٹا جا رہا ہے کہ یا تو اسلام کو پورے طور پر قبول کر لو، اور قبول کر کے اپنے آپ کو پکا مسلمان بنا لو۔ اسلام کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کو اختیار کرنا دین ہے۔ حضرت مولانا مفتی عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے انوار البیان میں لکھا کہ آج بہت سارے دیندار طبقے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی اس لعنت کا شکار ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب کے اندر وہ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ نماز روزے کی حد تک تو ان کے اندر دینداری، لیکن معاملات اور زبان پر قائم رہنا، زبان کی صفائی، ان چیزوں کے اندر کوئی دین کی پرواہ اور اسلام کی پرواہ نہیں۔ یہ تو بہت خطرناک آیت ہے۔ یہودی تو ہیں ہی غلط، وہ تو ہیں ہی کافر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے وہ تو کافر ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے وہ تو جہنمی ہو گئے۔ لیکن جو نبی کا اقرار کرنے والے، نبی کو ماننے والے ہیں، اگر وہ بھی انہی حرکتوں کا شکار ہیں اور وہ بھی انہی اعمال کا شکار ہیں تو پھر کس منہ سے کہیں گے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کس منہ سے کہیں گے کہ ہم امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اب اللہ بتاتا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جو ایسے اعمال کرتے ہیں، کون سے؟ کہ بعض دین کے احکام پر عمل کریں گے اور بعض دین کے احکام کو ٹھکرا دیں گے، کھلم کھلا اس کا انکار کر دیں گے، اور اپنی بات سے بالکل یوں کہیں گے کہ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہہ کر ایمان والوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس وعدے کا گویا کہ انکار ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر میرا بھی دیکھ لو کہ وہ یہ ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کو دنیاوی زندگی میں ذلیل کیا جائے گا۔ یہودی اگر اس سے مراد ہے تو ان کی ذلت دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک بہت اچھی بات پڑھنے میں آئی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہودی تو اس وقت پوری دنیا میں عروج پر ہیں، حکومت کر رہے ہیں، تو انہوں نے بڑی اچھی مثال دی اور دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو بہت بڑی سزا دینی ہو اور حکومت کی طرف سے یہ طے ہو کہ اس کو پہاڑ کی بلندی پر لے جا کر زمین پر پھینک دیا جائے تو اس کے چڑھنے کو دیکھ کر ترقی نہیں کہا جائے گا، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ نیچے سے گرے گا تو چوٹیں کم آئے گی، چوٹی پر لے جا کر اس کو جب پھینکا جائے گا تو اس کا تو ملیا میٹ ہو جائے گا۔ تو یہودیوں کا بھی یہی حال ہے، اللہ ان کو چڑھا رہا ہے، جب وہ وہاں پہنچیں گے جہاں سے گرنا ہے تو پھر وہ گریں گے تو پھر دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو موجودہ ترقیات کو دیکھ کر یہودیوں کا رعب، ان کے مذہب کا رعب، ان کی ترقیات کا رعب اپنے دل میں آنے نہ دینا۔ قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے، ان پر ذلت ہے۔ جس وقت جرمنی سے ان کو بھگایا گیا اس وقت سے وہ دنیا میں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور عجیب ان کی حرکتیں دنیا کی تاریخ جاننے والے بہت اچھی طرح سے اس سے واقف ہیں۔ یہودی آج بھی کہاں ہیں؟ بہت سے ممالک میں آج بھی آپ دیکھیں کہ یہودیوں سے لوگ فطری طور پر نفرت کرتے ہیں۔ بہت سے یورپی ممالک میں آپ دیکھیں یہودیوں سے لوگ فطری طور پر نفرت کرتے ہیں،
ان کے مقابلے میں کتوں سے جانوروں سے محبت کر لیں گے، لیکن کسی یہودی کو اپنا پڑوسی بنانا پسند نہیں کرتے۔ یہ حقیقتیں آج کے زمانے کی ہیں۔ تو یہ اللہ نے ان پر ذلت مسلط کی۔ اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی جب یہ اعمال اور یہ حرکتیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بھی ذلت کو مسلط کر دیا ہے۔ آج راہ چلتے کسی عالم دین کو اٹھا لیا جاتا ہے، راہ چلتے کسی کو بغیر کسی ثبوت کے اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر اس کو تحقیقات کے نام پر سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے کہ پوری مسلم قوم پر تماشا نہیں تو اور کیا، یہ ان کی ذلت نہیں تو اور کیا۔ اب جو کوششیں ہو سکتی ہیں وہ تو ہوں گی، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ تو اس لیے ہماری اپنی ذلت کا بھی کہیں نہ کہیں ہم حصہ دار بن رہے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں کہ کتنا دین ہمارے اپنے گھر میں ہے اور کتنا دین ہم دوسروں کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں۔ ہم دوسروں کو تو جنید بغدادی دیکھنا چاہتے ہیں، اور خود اپنے آپ کے معاملے میں ہم شیطان کے چچا زاد بھائی بن جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن دوسرا ہمارے لیے جنید بغدادی اور حسن بصری سے نیچے نہ ہو۔ اگر نیچے ہوگا تو پھر ہمارا اس کے ساتھ معاملہ مقاطعے اور بائیکاٹ کا ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک برائی ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان کو سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہے یہودیوں کا، یہ جواب ہے پچھلے صفحے کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیتوں میں یہودیوں نے کہا تھا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہا تھا کہ ہم کو آگ بہت تھوڑے دن چھوئے گی اور اس کے بعد معاملہ صاف ہو جائے گا، اللہ جنت میں بھیج دے گا۔ یہاں اس کا جواب مل رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، يُرَدُّونَ، ان کو لوٹایا جائے گا، إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت ترین عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یا اللہ نے اپنا مقام بتایا کہ دیکھو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے، اگرچہ کہ دنیا والوں کی نگاہوں میں تم کتنے ہی اچھے ہو، تمہارے ایک ایک عمل پر اللہ کی نظر ہے، تمہارے ایک ایک قول پر اللہ کی نظر ہے۔ تم نبی کی مجلس میں آتے ہو تو نبی سے باتیں کرتے ہو، اور نبی کی مجلس سے نکلتے ہو مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچاتے ہو، اللہ جانتا ہے، مسلمان نہیں جانتے، لیکن اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بڑا سخت جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری تمام اعمال کو جانتا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا تو آسان ہے، دنیا والوں کی آنکھوں میں دھونک جھولنا آسان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت سے آدمی کہاں جائے گا اور کہاں جا کر کے کس کو دھوکہ دے گا؟ تو اس لیے ہمارے اندر جو چار برائیاں اس آیت میں بیان کی گئی، ہم اپنی زندگیوں میں تلاش کریں کہ ہمارے اندر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ ہر دوسرے تیسرے دن خبر آتی ہے کہ فلاں نوجوان کا قتل ہو گیا، فلاں نوجوان کو مار دیا گیا، اور فلاں نوجوان کے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہے، تو مارنے والے بھی مسلمان اور مرنے والے بھی مسلمان۔ تو یہ آپس کی قتل و غارت گری یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ دوسرا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ناانصافیاں کرتے ہیں، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، کہ ہم ان کے حقوق دبا دیتے ہیں، ان کے معاملات کو ہم نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، یہ بھی ہمارے اندر پایا جا رہا ہے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اسلام دشمنوں کے آلہ کار بن جانا، چاہے کسی بھی اعتبار سے، یہ بھی کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے۔ مغربی تہذیب کو اختیار کر کے نوجوانوں کے اندر اسلام اور مسلمانوں سے بیزارگی کے جو نمونے تیار کیے جا رہے ہیں کہ وہ عملی طور پر یہ بتا رہا کہ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے، ان کی زندگی سے مجھے کوئی تعلق نہیں، میں تو انگریزوں جیسے اور یہودیوں اور نصرانیوں جیسی زندگی گزارنے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ جو تہذیب آ رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان کے تحت جا رہی کہ ہم انجانے میں غیر مسلموں کے اور اسلام دشمنوں کے آلہ کار بن کر ان کے کام کو آسان کر رہے ہیں۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر کہیں کوئی قیدی ہو تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لینا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، وہ مدد کریں، قیدیوں کو چھڑانے میں آگے بڑھیں، کوشش کریں، اور جو کوشش کر رہے ہیں
ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ یہ تمام کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ یہودیوں کو بھی حکم تھا، مسلمانوں کو بھی حکم ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم دین کو پورے دین کو پوری زندگی میں لانے کی فکریں کریں۔ تھوڑا سا دین لے لیں، بقیہ اپنی من مانی چلیں گے، تو یہ تو پھر یہی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تھوڑی چیزیں مانیں گے اور تھوڑی چیزوں کا انکار کر دیں گے۔ جو میٹھا ہوگا وہ قبول ہوگا، جو کڑوا ہوگا وہ مردود ہوگا۔ اگر ایسا معاملہ ہوگا تو اللہ کا اعلان ہے دنیا کی ذلتیں اور آخرت کا سخت ترین عذاب۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب کام کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں مال اور دنیا کی محبت کی خاطر ہوتے ہیں۔ انسان کو جب لالچ لگ جاتی ہے، انسان کو جب مال کی ہوس پڑ جاتی ہے، تو پھر وہ جائز اور ناجائز سوچے بغیر، دنیا اور آخرت کا تصور کیے بغیر وہ پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ مجھے مال چاہیے، چاہے جائز راستے سے آئے چاہے ناجائز راستے سے آئے، چاہے اللہ اس کی اجازت دے چاہے اللہ اس کی اجازت نہ دے، مجھے بس مال چاہیے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کے اندر جو برائیاں ہیں اس کی جڑ یہ حب الدنیا ہے، دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اسی لیے اللہ سے یہ دعا مانگنا ہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں اتنا مشغول نہ کر دیں کہ آخرت کو ہم بھول جائیں، اور دنیا سے ہمیں ایسا بھی بے پرواہ نہ ہو کر کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کریں۔ بقدر کفاف روزی اللہ کے ذمے ہے، عزت کی روزی اللہ عطا فرما دے، یہ اللہ سے مانگنا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ جہاں انسان کا پیمانہ لالچ کی طرف آئے گا، مال کے بڑھوتری کی طرف آئے گا، وہیں سے پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی مددیں نصرتیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر معاملہ اللہ اس کے اپنے حوالے کر دے گا۔ اس پورے پس منظر کو اللہ نے ایک لفظ میں بیان کیا، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو خرید لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کو لات مارتے اور آخرت کو خرید لیتے، لیکن انہوں نے دنیا کو خرید لیا، آخرت سے بے پرواہ ہو گئے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، جان بوجھ کر چونکہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، جان بوجھ کر یہودی جانتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہودی جانتے تھے کہ ہمارے یہ اعمال مناسب نہیں ہیں، لیکن محض اپنی عزت، اپنی ناک، اپنی انا اور اپنا بڑاپن برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا۔ تو جان بوجھ کر چونکہ دنیا کی لالچ میں پڑے، اللہ فرماتا ہے ان سے پھر عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، یہ جواب ہے پچھلے صفحے کا جو کہا تھا کہ الا ایاما معدودات، کہ ہم کو تھوڑے دن آگ میں جلایا جائے گا اور پھر ہمیں چھٹی ملے گی۔ اللہ کہیں گے اشد عذاب میں مبتلا کریں گے، اور وہ اشد عذاب پھر ان پر کوئی کم نہیں کیا جائے گا۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ دنیا میں جب کوئی اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی مدد کے لیے دوڑتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے دروازوں پر پہنچتا ہے کہ میری مدد کرو، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر میں تجھے اسی کے ساتھ مشغول کر دیتا ہوں۔ جب اللہ کی مدد سے بندہ ہٹے گا، لوگوں سے امیدیں باندھے گا، انسان جو اللہ نے پیدا کیے انہی جیسے انسانوں سے مدد مانگے گا، اللہ فرماتا ہے دنیا تو چلے جائے گی، آخرت میں کون کس کے کام آنے والا ہے؟ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارے آخرت میں ساتھ دینے والا اور کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں آپ جس کے بھی دامن کو تھام لو، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، آ سکتا ہے اور آ کر کے دنیا کے اندر تو تمہاری عزت اور شان کے لیے کچھ کر دے، لیکن آخرت کا معاملہ یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، وصاحبتہ وبنی، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بیٹے اور ماں باپ سے بھاگیں گے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، وہ دن وہ ہوگا کہ ہر ایک وہاں اپنی اپنی شان، اپنے اپنے معاملے میں پھنسا ہوا ہوگا۔ اسی کو کہا گیا نفسی نفسی، کہ بس میں اپنے بارے میں فکر کروں۔ نفس کہتے ہیں میری ذات، نفسی یعنی میں، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ تو ولا ہم ینصرون، مسلمان ہوں گے
اللہ کے احکام پر چلتے ہوئے مریں گے تو پھر وہاں شفاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہوگی، اور اگر آقا ہی کو تکلیف پہنچا کر دنیا سے جائیں گے تو آقا بھی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کو لالچ سے اور دنیاوی محبتوں سے دور رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش کریں ہم دنیا میں چاہے ذلیل ہو جائیں لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ آنے پائے، مال کی حرص دل میں نہ آنی پائے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مال کی حرص جب آئے گی اور دنیا کمانے کا جذبہ پیدا ہوگا تو پھر دین کو بھی لوگ بیچ دیں گے، شریعت کو بھی لوگ بیچ دیں گے، چند ٹکوں کی خاطر شریعت کو نیلام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور آخرت کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آخرت کی کامیابیاں اللہ پاک ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ